بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے لیے سیاست سے بڑھ کر سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ اب پاکستان میں کرونا کے وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر کافی طویل جملہ ہو گیا، اب نئی ویکسین امپورٹ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ کرونا کی صورتحال دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ ڈرامہ ہے، ڈرامے بازی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ان کو خوف زدہ کر رہا ہوں، لیکن زمینی حقائق سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں اب تک کتنے انتخابی امیدوار جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں، اپیل میں گئے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے کاغذات نامزدگی اپیل میں شاید منظور ہو جائیں، لیکن اکثریت کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 51 پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے کارکنوں کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے، انہیں اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم صادر کیا ہے ایک عدالت نے۔ میرا خیال ہے پہلے بتا دیں کہ 3000 کے قریب بلکہ 3000 سے زیادہ کل ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3240 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں۔ 1024 جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے مختلف، ان میں مرد و خواتین شامل ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ 2216 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی یہ خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا نشان بلہ واپس بھی لے لیا گیا، یعنی یہ نشان نہ بھی دیا گیا، تو پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے گی، بائیکاٹ نہیں کرے گی، کسی اور نشان سے الیکشن لڑ رہے گی۔ البتہ یہ بات اب ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو وہ مخصوص جو نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، اس سے پی ٹی آئی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ انہوں نے کہا کہ پلان اے اور بی اور سی ہمارے پاس تینوں موجود ہیں۔ انہوں نے عدلیہ پر بھی نرم الفاظ میں تنقید کی کہ عدالتیں اگر اپنا کام صحیح طریقے سے کریں تو پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی ان کو عدالتوں سے گلہ۔ خیر، اب بات کرتے ہیں جناب 51 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ ان میں کون کون شامل ہیں۔ ان میں جو قابل ذکر جو لوگ ہیں، یہ گجرانوالہ کی ایک عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی، اور یہ 9 مئی کے حوالے سے گجرانوالہ کینٹ میں جو حملہ کیا گیا اس ضمن میں یہ عدالت نے انسداد دہشت گردی کی دفعہ 88 کے تحت جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا۔ مقدمے میں ملوث 51 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی جاری ہے۔ عدالتی حکم پر ملزمان کے گھروں اور شہر کے اہم مقامات پر اشتہار آویزہ کیے گئے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، جبکہ 51 ملزمان کی فہرست میں یہ بات سننے والی ہے۔ یہ خبر آپ نوٹ کر لیں۔ مراد سعید، حماد اظہر، فرخ حبیب، حالانکہ یہ اب استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے لیکن مقدمہ تو ہے ان پر۔ اور اب اچھا، فرخ حبیب کے کاغذات شاید منظور بھی ہو چکے ہیں، مجھے نہیں پتا، اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے۔ عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، زرتاج گل، زبیر نیازی، جنرل ریٹائرڈ اکرم شاہی، شوکت بھٹی، میاں طارق، رانا ساجد شوکت، لالا اسد اللہ پاپا، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدواران احمد چٹھا، بلال اعجاز اور ظفر اللہ چیمہ کے نام بھی اس فہرست میں
شامل ہیں۔ ادھر مراد سعید کے والد سعید اللہ انہوں نے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ مراد سعید کے خلاف جتنے بھی مقدمات قائم ہیں اس میں ان کو ضمانت دی جائے، وہ متعلقہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، مراد سعید عدالت میں پیش ہوں گے، یہ ان کے والد کہتے ہیں، وقت بتائے گا کہ ایسا ہوگا کہ نہیں۔ اب آتے ہیں جناب اپنی اصل خبر کی جانب، جو کہ کرونا کے حوالے سے ہے۔ کرونا کا ایک سب ویریئنٹ جو کہ پوری دنیا میں ایک مرتبہ پھر تیزی سے سر اٹھا رہا ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے JN1 اومیکرون ویریئنٹ کا یہ سب ویریئنٹ ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک اور ہمسایہ ملک بھارت میں یہ تیزی سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ بھارت اور امریکہ میں اس نئے ویریئنٹ کی وجہ سے اموات بھی ہوئی ہیں۔ اور اب اس نئے ویریئنٹ کے تدارک کے لیے یا اس کی روک تھام کے لیے پاکستان کو امریکہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر 5 لاکھ ویکسینز دی جائے گی فائزر کمپنی کی، جو کہ اس نئے ویریئنٹ یعنی اومیکرون اور JN1 کے خلاف کہا یہ جاتا ہے کہ مؤثر اور کارگر ثابت ہوں گی۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے چہرے پر مسکراہٹ ہے، یہ وہی مسکراہٹ ہے کہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی دوائی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کسی بھی اس طرح کی ویکسین کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو پہلے چوہوں پر، بندروں پر، گنی پیگ، وہ چھوٹے چھوٹے جو سور ہوتے ہیں، خرگوشوں پر یہ تجربے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ 5 لاکھ ویکسین 2 لاکھ کہتے ہیں کہ 2-4 دنوں میں پاکستان پہنچ جائے گی، اور اسی مہینے کے اندر اندر باقی جو 3 لاکھ ویکسینز کی جو وائلز ہیں یا جو بوتلیں ہیں یا جو بھی ہے وہ پاکستان کو دستیاب ہوں گی، اور پاکستانیوں پر یہ تجربہ کیا جائے گا کہ جناب پہلے آپ نے ویکسین لگوائی، ایک لگوائی، دوسری لگوائی، پھر بوسٹر ڈوز لگوایا، اب تیار ہو جائیں تیسرے تجربے کے لیے، چوتھے تجربے کے لیے، جو کہ فائزر کی ویکسین کی صورت میں 5 لاکھ منگوائی جائے گی۔ یہ ایمرجنسی میں لوگوں کو لگائی جائے گی جن لوگوں کے وہ سمجھتے ہیں۔ اب میں کیا بولوں کہ کس کو وہ سمجھیں گے کہ کس کو کرونا شدت سے ہے۔ آج کل بھی کرونا پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں، جتنے لوگ بھی نزلہ، زکام، کھانسی، بخار میں مبتلا ہیں، کہا یہ جاتا ہے یہ کرونا کی ہی ایک قسم ہے، لیکن لوگ شکر ہے اللہ کا، اب پاکستان میں شکر ہے کہ ہلاکتیں نہیں ہو رہی، لیکن ابھی بھی 1% لوگوں کو پاکستان میں کرونا ہے۔ یہ 1% بظاہر آپ کو معمولی لگتا ہے، لیکن ذرا اندازہ کریں کہ 25 کروڑ کی آبادی میں 1% کتنا بنتا ہوگا۔ میرا خیال ہے کم از کم 25 لاکھ تو بنتے ہی ہوں گے۔ حساب کتاب میں ویسے بھی میں بہت کمزور ہوں بچپن سے، لیکن مطلب 25 کروڑ کا 1% لگا لیں، جو بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اب یعنی یہ لوگ کرونا کا شکار ہیں، کرونا پازیٹیو ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی ہیلتھ اتھارٹیز کہہ رہی ہیں، اور یہ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کہہ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ لوگ گئے ہوں گے اسپتالوں میں ٹیسٹ کروایا ہوگا تو یہ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سال بھی جو نیو ایئر کے موقع پر جو تقریبات ہوئی ہیں، خاص طور پر دل دکھا ہے جو تقریبات سعودی عرب میں کانسرٹ ہوا ہے، میوزیکل شو ہوا ہے، آتش بازی ہوئی ہے UAE میں، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور UAE میں میری اطلاعات کے مطابق، میری خبر کے مطابق، یہ اس کو آپ خبر سمجھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی نیو ایئر کی تقریبات میں شریک ہوئے UAE میں، دبئی میں، اور وہاں پہ ناچ گانا، موج مستی، میلہ ہوا سعودی عرب اور UAE میں، اور دوسری جانب اسرائیل کس طرح بے دردی، بے رحمی سے نہتے فلسطینی مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، جس میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، معصوم لوگ، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان برادر اسلامی ممالک میں نیو ایئر نائٹ پہ جشن منایا گیا، اور اس میں اسرائیلیوں نے بھی شرکت کی۔ افسوس کا مقام ہے، لیکن کیا کیا جائے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔